وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب حکیم میں یہ بات فرمائی ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا رہنا چاہیے جو خیر کی طرف بلاتا رہے، بھلائی کی بات بتاتا رہے، معروف کا حکم دیتا رہے اور غلط کاموں سے، منکر سے منع کرتا رہے۔ اور جو لوگ بھی یہ کام کرنے والے ہوں گے وہی کامیاب اور فلاح پانے والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے پیش نظر مختلف اوقات میں اصحاب رسول کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں اور خصوصاً مسلمانوں کو خیر کی باتیں بتائیں اور پھر ہماری ذمہ داری لگا دی کہ ہم اس خیر کو دوسروں تک پہنچانے کا، اسے پھیلانے کا کام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرابیوں کی طرف اشارہ کیا اور پھر ہماری ذمہ داری لگا دی کہ ہم قیامت تک ان خرابیوں کی نشاندہی کرتے رہیں تاکہ انسان ان خرابیوں کے شر سے، ان کے نقصان سے بچتا رہے۔ اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں ہماری دنیا کی زندگی ایک اچھی اور بہتر زندگی بن سکتی ہے اور جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی رضا اور قیامت کے بعد میں آنے والی زندگی میں کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصی فضیلت عطا فرما رکھی تھی کہ انتہائی مختصر جملوں میں بڑی حکمت کی باتیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے تھے۔ اس اختصار میں جو اعجاز تھا اس کا ایک سبب تو یہ بھی تھا تاکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد کر سکیں، یاد کرنے کے بعد دوسرے افراد تک اسے پہنچانا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ لمبی چوڑی گفتگو یہ ہماری کمزوریوں کی علامت ہے کہ ہم مختصر بات کو بیان کرنے کے لیے بہت لمبی تقریر کا سہارا لیتے ہیں، لمبی مجالس کا، طویل مجالس کا سہارا لیتے ہیں اور طویل مجالس میں کہی جانے والی باتوں میں سے کچھ باتیں ذہن میں رہ جاتی ہیں اور اکثر ہوا ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ انتہائی اختصار کے ساتھ منتخب کیے ہوئے الفاظ کی روشنی میں اور ان کی صورت میں ایسی تعلیمات دے دیں جنہیں سمجھنا بھی آسان، جنہیں یاد کرنا بھی آسان اور جنہیں دوسرے افراد تک پہنچانا بھی آسان ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اوصانی ربی بتسع اوصیکم بہا، اے لوگو میرے رب نے مجھے 9 باتیں سکھائی ہیں، میں وہ 9 باتیں تمہیں سکھا رہا ہوں۔ پہلی بات اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیہ، میں ہر حال میں اخلاص کو اختیار کر لوں، چاہے وہ حال لوگوں کے سامنے کھلا ہو یا پوشیدہ ہو، لوگوں کے سامنے بات ہو رہی ہو یا چھپ کر کسی مجلس میں بات ہو رہی ہو، انفرادی حیثیت میں کہیں بالکل تنہائی کا عمل ہو اور اس میں کسی بات کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، کوئی کام کیا جا رہا ہے، یا اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے کوئی بات کرنے کا موقع آ گیا ہے،
کسی مجلس میں بات کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو ہر صورت میں اخلاص کو بنیاد بنا لیا جائے۔ اگر اخلاص کو بنیاد بنا لیا جائے گا تو اللہ رب العزت اس عمل کو وقت بھی دیں گے، عزت بھی عطا فرمائیں گے، اور پھر برکت عطا کرتے ہوئے اس کام کو لوگوں کے لیے رحمت بنا دیں گے، لوگ پھر اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کے درمیان میں اختلافات کم ہوں گے اور وہ اس کو بآسانی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن جس میں اخلاص نہیں ہوگا، فریب ہوگا، دھوکہ ہوگا، جھوٹ ہوگا، یا کوئی ذاتی مفاد اس کے پیچھے کام کر رہا ہوگا، تو ایسی بات اور ایسا کام چاہے تنہائی میں کیا جائے یا اعلانیہ طور پر، اس کی نہ ویلیو ہوگی، نہ اس کے اندر برکت ہوگی، اور نہ ہی لوگ اسے بآسانی قبول کر سکیں گے، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی نئی پریشانی وجود میں آ جائے گی۔ دیکھیے حاضرین محترم، کہ جب ہم اخلاص کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق ہماری زندگی کے تمام کاموں کے ساتھ، ہماری زندگی کے تمام میدانوں کے ساتھ اس کا تعلق جڑتا ہے۔ ایک شخص تجارت کر رہا ہے، اس میں لین دین کرنا ہے اس نے۔ ایک شخص گھر بسانے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے معاملات طے کر رہا ہے۔ بھائی بندی کا کوئی سلسلہ ہے، اس میں معاملات اور معاہدات طے کیے جا رہے ہیں۔ کسی علاقے کا مسئلہ ہے، کسی ملک کا مسئلہ ہے، قومی یا بین الاقوامی مسئلہ ہے، اگر اس میں اخلاص موجود ہوگا تو اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت بھی ملے گی اور اس کام میں برکت بھی ہوگی۔ لیکن اگر اخلاص کے بجائے فریب ہوگا، دکھاوا ہوگا، جھوٹ ہوگا، ذاتی مفاد ہوگا، تو پھر وہ بات ان تمام برکتوں سے محروم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں ایک مخلص انسان کی صورت میں کسی بھی کام کو کرنے یا کسی بھی بات کو کہنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اداروں میں مشورے کیے جاتے ہیں، کمیٹیز بنتی ہیں، مجالس ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، مشورہ کے ساتھ کسی ادارے کے بارے میں کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص مخلصانہ انداز میں ادارے کی بہتری کے لیے مشورہ دے گا تو وہ مشورہ یقیناً دیر پا اثر رکھے گا، اور وقتی طور پر اگر اس ادارے کا سربراہ یا اس کے کچھ مخالف ممکن ہے اس کے مشورے کا مذاق اڑائیں یا اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن بہت جلد انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے گا، اور مخلصانہ انداز میں دیے جانے والا مشورہ وہ اس کے لیے، اس کے احباب کے لیے اور اس کے ادارے کے لیے مفید ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں بیشتر اداروں میں جو مجالس ہوتی ہیں، خاص طور پر سرکاری اداروں میں جو میٹنگز ہوا کرتی ہیں، اس میں عموماً یہ رجحان دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اپنے باس کے جبین پر پڑنے والی شکن کے مطابق مشورہ دیتے ہیں۔ پہلے سے معلومات کر کے آتے ہیں کہ جناب صاحب کا کیا ارادہ ہے، اس کی منشا کیا ہے، وہ کس بات میں خوش ہوگا۔ اس لیے صاحب کی خوشی کے لیے پھر مشورے بنائے جاتے ہیں، تجاویز سوچی جاتی ہے، اور پھر اس مجلس میں وہ تجویز پیش کر کے اس صاحب کے قریب ہونے کا ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ وقتی طور پر فائدہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ترقی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو کچھ ہی دنوں کے بعد صاحب بھی ناراض، ادارہ بھی خراب، اور ادارے میں کام کرنے والے افراد وہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ فلاں کے مشورے سے ایسا ہوا تھا، کیونکہ اس مشورے کے پیچھے اخلاص موجود نہیں ہوتا۔ یہی صورتحال قومی پالیسی بنانے کے حوالے سے بھی ہے۔ ایک چھوٹے ادارے سے لے کر بڑے ادارے تک، اور بڑے ادارے سے لے کر بڑے اداروں تک، جہاں بھی اخلاص کے ساتھ مشورہ دیا جائے گا وہاں اس اچھے مشورے کو یقیناً ستائش ملے گی، قابل قبول سمجھا جائے گا، اور اس کی افادیت دیر پا رہے گی۔ وقتی طور پر اگر کچھ ناراض بھی ہو جائیں کچھ لوگ، لیکن بعد میں جب غور کریں گے اور اس کی سچائی کا انہیں اندازہ ہو جائے گا تو وہ شکر گزار ہوں گے، اور اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اس سے ممکن ہے معذرت بھی کر لیں اور کہیں جناب آپ کا مشورہ بہت اچھا تھا، اگرچہ وقتی طور پر ہم نہیں سمجھ پائے تھے۔